السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GB2 نیوز اور میں ہوں آصف مادانی۔ ناظرین، اس وقت میں مرکزی سیکریٹریٹ انصاف یوتھ ونگ مخون پلازا سکردو میں موجود ہوں۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یوتھ ونگ کو براہ راست خطاب کرنا تھا، اس کے لیے یہاں پر سیکریٹریٹ میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب یوتھ ونگ سے براہ راست خطاب کریں گے اور اپنی 3 سال کارکردگی بھی پیش کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں یوتھ ونگ کے عہدیداران، کارکنان اور یہاں پر اراکین موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مزمل ایڈوکیٹ صاحب۔ ہم ان سے اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے حوالے سے اور گلگت بلتستان میں خاص کر جو وزیر اعظم صاحب کی 3 سالہ کارکردگی ہے اس کے حوالے سے، اور جو PTI کی حکومت گلگت بلتستان میں اس کی کیا کارکردگی ہے، اس حوالے سے مزمل ایڈوکیٹ صاحب کے ہم تاثرات جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں GB نیوز کا کہ آپ لوگوں نے اس اہم موقع پر جو ہے انصاف یوتھ ونگ کے سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے ملک کی تاریخ میں نہایت ایک اہم دن ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جو ہے 3 سال ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب خصوصی طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہونے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ ملک بھر میں اس وقت نوجوان موجود ہے اور اسلام آباد میں یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ جیسا جانتے ہیں کہ 3 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے، اس میں بہت سے ایسے ایونٹس، بہت سے ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جو عوام کو میسر آئے ہیں، لیکن میں گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ملکی تاریخ میں اور گلگت بلتستان کی ہسٹری میں جو ہے 350 ارب کا جو میگا جو پروجیکٹ ہے، جو ایک مالی پیکج جو دیا گیا ہے، وہ آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عام عوام کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور علاقے میں خوشحالی کا ایک لہر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے میگا پروجیکٹس آپ ہائیڈرو پاور کے حوالے سے، بجلی کی جو بندش ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، روڈز کے انفراسٹرکچر اور دوسری چیزیں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور سکردو کی بات کروں تو یہاں پہ 500 بیڈ کا جو ہاسپٹل جو یہاں پہ تعمیر ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ تمام سیکٹرز میں آپ اگر اس پہ نظر ثانی کی جائے، چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو اور دوسرے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی دیکھیے اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں، خواہ وہ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو، انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، انہوں نے ایک اپنا ایک وتیرہ ان کا بنا ہوا ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واویلا بریگیڈ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ان کے جو جماعتوں کے ان کے لیڈران کے بارے میں آپ دیکھیں، ان کے جو قائدین ہیں جن کے حوالے سے لوگ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، وہ ملک سے فرار ہیں۔ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ان کے کرپشن کے ایسے پول کھل رہے ہیں جن سے وہ لوگ خود شرمندہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے صوبے میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ ان کو ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو خطے سے، گلگت بلتستان کے عوام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے مراعات کے لیے اور اپنے واہ اور اپنے سیاسی ان کے ایک دکان چمکانے کے لیے جو انہوں نے ایک روایت قائم کی ہوئی ہے، ہم اس کی مذمت کریں۔ اور آج میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا، آج پاکستان تحریک انصاف کی 3 سال گورنمنٹ مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب یوتھ ونگ سے خصوصی خطاب کرنے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں گے نوجوان جو ہے سیاسی باغ دور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور گلگت بلتستان کا جو مستقبل ہے، جو گلگت بلتستان کا جو آئینی مسئلہ ہے اور دوسرے جو جتنے بھی آپ محرومیاں ہیں، ان کا ازالہ جو ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی ممکن ہے۔ آپ کا ایک اور بہت شکریہ۔ ایک واویلا بریگیڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ان کے جو جماعتوں کے ان کے لیڈران کے بارے میں آپ دیکھیں، ان کے جو قائدین ہیں جن کے حوالے سے لوگ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، وہ ملک سے فرار ہیں۔ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ان کے کرپشن کے ایسے پول کھل رہے ہیں جن سے وہ لوگ خود شرمندہ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے صوبے میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ ان کو ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو خطے سے، گلگت بلتستان کے عوام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے مراعات کے لیے اور اپنے واہ اور اپنے سیاسی ان کے ایک دکان چمکانے کے لیے جو انہوں نے ایک
روایت قائم کی ہوئی ہیں، ہم اس کی مذمت کریں. اور آج میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا، آج پاکستان تحریک انصاف کی 3 سال گورنمنٹ مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب یوتھ ونگ سے خصوصی خطاب کرنے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں گے نوجوان جو ہے سیاسی باغ دور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور گلگت بلتستان کا جو مستقبل ہے، جو گلگت بلتستان کا جو آئینی مسئلہ ہے اور دوسرے جو جتنے بھی آپ محرومیاں ہیں، ان کا ازالہ جو ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی ممکن ہے. آپ کا ایک اور پھر بہت شکریہ. PTI کی مضبوط ہوئی یوتھ ونگ PTI کی مضبوط ہوئی یوتھ ونگ عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد